السلام علیکم دوستو، ڈرانی یادوں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ شادی بیاہ کے گھروں میں جہاں خوشیاں اور چہل پہل ہوتی ہے، وہیں اکثر کچھ ایسی چیزیں بھی ان خوشیوں میں شامل ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ آج کی کہانی ہمیں گجرانوالہ کی رہنے والی فوزیہ بی بی نے بھیجی ہے۔ وہ لکھتی ہیں، یہ واقعہ میری کزن کی شادی کا ہے جو شہر سے ذرا ہٹ کر ایک پرانے فارم ہاؤس میں ہو رہی تھی۔ ہمیں بڑے بوڑھوں نے روکا تھا کہ خوشی کے موقع پر عطر اور مٹھائی کا زیادہ استعمال ایسی مخلوق کو کھینچ لاتا ہے جو ہم سب میں نہیں رہتی، مگر ہم نے اسے مذاق سمجھا۔ اس رات جو کچھ ہماری آنکھوں نے دیکھا اس نے پوری فیملی کو سہمے رہنے پر مجبور کر دیا۔ فوزیہ بتاتی ہیں کہ مہندی کی رات تھی، گھر بھی مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور فارم ہاؤس کے لان میں بڑی بڑی لائٹیں لگی ہوئی تھیں۔ دلہا اور دلہن کے گھر والے ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب مٹھائی کے بڑے بڑے تھال تقسیم ہو رہے تھے۔ میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ کمرے میں سامان لینے گئی تو ہمیں کچن کی طرف سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ہمیں لگا شاید کوئی مہمان ہے، مگر جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا، صرف مٹھائی کے ڈبے کھلے ہوئے تھے اور زمین پر عجیب سے الٹے پاؤں کے نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کوئی گیلی مٹی سے چل کر آیا ہو۔ ہمیں لگا شاید کسی بچے کی شرارت ہے، مگر وہ نشان انسانی قدموں سے کہیں زیادہ بڑے تھے۔ تقریب کے دوران ایک عورت نظر آئی، لیکن ہم نے اسے ایک وہم سمجھ کے جانے دیا، جس نے سنہری رنگ کا بہت بھاری کام والا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ وہ سب سے گھل مل کر باتیں کر رہی تھی اور بچوں کو مٹھائی دے رہی تھی۔ فوزیہ آگے لکھتی ہیں کہ میری امی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ میں نے کہا شاید دلہا والوں کی طرف سے کوئی قریبی رشتہ دار ہوگی، مگر جب ہم نے دلہا کی والدہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ یہ ہماری طرف سے کوئی خالہ یا پھپھی ہوں گی۔ وہ عورت سب کے ساتھ گروپ فوٹو بھی بنوا رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی، اتنی خوش دکھائی دے رہی تھی جیسے اس کے اپنے گھر کی شادی ہے۔ مگر ایک بات بہت عجیب تھی، جتنی بھی لائٹیں اس کے گرد تھیں، زمین پر اس کا سایہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ فوزیہ بتاتی ہیں کہ اصلی خوف تب شروع ہوا جب نکاح کا وقت آیا۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے خطبہ شروع کیا، وہ سنہرے جوڑے والی عورت اچانک غائب ہو گئی۔ کسی نے اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہم نے ڈیجیٹل کیمرے میں فنکشن کی تصویریں دیکھنا شروع کی تو سب کے پسینے چھوٹ گئے۔ جہاں جہاں وہ عورت کھڑی تھی تصویر میں، وہاں صرف ایک کالا دھواں یا خالی جگہ نظر آ رہی تھی۔ وہ سب کے ساتھ ہنس رہی تھی، بات کر رہی تھی، مگر کیمرے کی آنکھ اسے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اسی وقت لان کے کونے میں لگے پیپل کے پیڑ پہ سے ایک ایسی زبردست چیخ سنائی دی جیسے کوئی بہت غصے میں ہو۔ اچانک ساری لائٹ ایک ساتھ بجھ گئیں اور پورا فارم ہاؤس اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اندھیرے میں ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے سینکڑوں لوگ ہمارے ارد گرد دوڑ رہے ہیں، مگر نظر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ بزرگوں نے فوراً آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ فوزیہ لکھتی ہیں جب لائٹ آن ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ دلہن کے جوڑے پر خون کے دھبے تھے اور مٹھائی کے تمام تھال ریت سے بھر چکے تھے۔ بعد میں فارم ہاؤس کے چوکیدار نے بتایا کہ یہ جگہ ایک قدیم قبرستان پر مبنی ہے اور یہاں کی بستی والے اکثر انسانی شادیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ اگر وہ انہیں اپنی محفلوں میں بلانا بھول جائیں۔ ہمیں وہیں پتہ چلا کہ وہ عورت دراصل اس بستی کی ملکہ تھی جو صرف اپنی موجودگی کا احساس دلانے آئی تھی۔ آخر میں فوزیہ کہتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد ان کی کزن کئی مہینوں تک بیمار رہی اور آج بھی اس فیملی کی کسی شادی میں مٹھائی کھلی نہیں چھوڑی جاتی۔ دوستوں، یہ سچی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں۔ ہمارے آس پاس ایک اور دنیا بھی بستی ہے جو کبھی کبھی ہمارے درمیان اپنی جگہ بنا لیتی ہے،
اگر آپ کے پاس بھی فیملی یا شادی کے دوران پیش آنے والے کوئی ایسے واقعات ہیں تو ہمیں کمنٹس میں بتائیں یا ای میل کے ذریعے شیئر کیجیے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔